اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن پاک پر پہلے نقطے، زبر، زیر، پیش وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ یہ سب اعراب بعد میں لگائے گئے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ قرآن پاک پر اعراب یعنی نقطے، زبر، زیر، پیش، مد وغیرہ کب اور کس نے لگائے۔ ویڈیو بہت معلوماتی اور ضروری ہے، لہذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔ انشاءاللہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولنا۔ محترم ناظرین، مکمل قرآن پاک ایک ہی بار میں اکٹھا شب قدر کی رات لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا، پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حالات اور واقعات کے مطابق تھوڑا تھوڑا لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ ایک ضروری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ علماء فرماتے ہیں قرآن کریم کی موجودہ کتابی ترتیب وہی ہے جو لوح محفوظ پر ہے، اور جو کوئی قرآن کریم میں کسی کمی بیشی کا نظریہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں نیکیاں حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھا جائے۔ شروع میں جب قرآن پاک کو لکھا جاتا تھا تو اس پر حرکات، اعراب، رموز اوقاف یعنی نقطے، زبر، زیر، پیش، جزم، مد، شد، وقف کی علامات وغیرہ نہیں لگائے جاتے تھے، کیونکہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا اور اہل عرب اپنی زبان کی وجہ سے نقطوں اور زبر زیر کے بغیر پڑھ لیتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن پاک جمع کیا تھا وہ بھی ان تمام اعراب کے بغیر تھا، بلکہ شروع میں تو قرآن کریم پر نقطے یعنی اعراب لگانا مکروہ اور بدعت سمجھا جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا اور اہل عرب کے علاوہ دیگر افراد اسلام میں داخل ہوئے تو اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے بعد میں قرآن پاک پر اعراب لگائے گئے۔ لہٰذا مختلف روایات اور علماء کرام کے بیان کے مطابق قرآن پاک پر اعراب لگانے کا کام حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ابو الاسد الدولی تابعی علیہ رحمہ نے شروع کیا، جو اس وقت بصرہ کے قاضی تھے۔ انہوں نے اس کی ابتدا کی۔ کچھ روایات کے مطابق اس سلسلہ میں دوسرا قدم عبد الملک بن مروان کے دور میں اٹھایا گیا۔ اس نے حجاج ابن یوسف جو کہ اس وقت عراق کا گورنر تھا اس کو حکم دیا۔ حجاج ابن یوسف نے اس دور کے 3 بڑے علماء کو اس کام کے کرنے کا کہا، جس میں پہلا نام حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، جو کہ ایک مشہور تابعی بزرگ ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت یحییٰ ابن یعمر اور نصر ابن عاصم علیہ رحمہ نے اس کام کو مکمل کیا۔ تو ناظرین، اب اعراب کی وجہ سے ہر مسلمان کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کو زبانی حفظ کرنا فرض یا واجب نہیں بلکہ مستحب عمل ہے، لیکن قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے، اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنانا بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک ضروری مسئلہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ علماء فرماتے ہیں قرآن پاک کو اتنا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے
کہ جس کے ذریعے وہ اپنی نماز ادا کر سکے۔ اگر کسی کو اتنا بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو وہ گناہ گار ہے اور اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کسی کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی حصے میں ہے، یعنی اگر بوڑھا ہی کیوں نہیں ہو گیا، تو قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کرے اور بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی قرآن پاک پڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ بالغ ہونے تک ان کو قرآن پاک پڑھنا آ جائے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو بآسانی مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔